شام کو وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ اب رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ اچانک باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ایک بار پھر ڈر گئی۔ اب تو اسے ہر وقت اپنی عزت کا دھڑکا لگ رہتا تھا۔ کچھ تو کرنا تھا۔ تبھی وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر ایک ڈیکوریشن پیس ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی مرجان دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ وہ فوراً باہر آئی۔ ان کے درمیان کل رات کے بعد اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مرجان نے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اسے سہارا دیا۔ اسے چھونے پر اسے محسوس ہوا کہ اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ بخار میں تپ رہا تھا۔ مرجان نے اسے جھٹکتا چاہا لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں تھا لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مرہا نے اس کا ایک بازو اپنے کندھے پہ ڈالا اور ایک بازو سے اس کی کمر کو پکڑے رکھا۔ اسے سہارا دیتی بمشکل کمرے میں لائی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے اس کا ماتھا چھونا چاہا لیکن اب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ میرے پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن چند لمحے کھڑی پھر باہر نکل گئی۔ اس کا دل دکھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا اور وہ واقعی چلی گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اس نے کھانے کے ساتھ پیناڈول لی تھی تو وقتی بخار اتر گیا تھا۔ اب وہ 2 گھنٹے سے بخار سے تڑپ رہا تھا۔ پھر بمشکل اٹھ کر باہر نکلا کہ سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوا سکے، لیکن وہ نہیں چڑھ سکا۔ یکدم اسے اپنے ماتھے پر گیلا پن محسوس ہوا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو اسے مرہا اپنے اوپر جھکی ہوئی نظر آئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ اس نے بھولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، میں اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو تھپڑ لگا دوں گی، وہ اسے گھوٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ خاموش ہو گیا۔ وہ کافی دیر اس کی پٹیاں کرتی رہی، پھر اسے نیم گرم دودھ کے ساتھ دوائی دی۔ کہیں فجر کے بعد اس کے بخار میں کچھ کمی آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کب اس کی بھی ادھر ہی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ اٹھی تو وہ بستر سے غائب تھا۔ اس نے دیکھا اس کے اوپر کمفرٹر تھا۔ یہ کس نے دیا تھا؟ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے نظریں دوڑائیں تو ایک جانب وہ اسے نماز پڑھتا نظر آیا۔ وہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت؟ اس نے گھڑی کو دیکھا تو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ یا اللہ، وہ اتنی دیر سوتی رہی تھی، وہ بھی اس کے کمرے میں۔ اس کا دل کیا شرمندگی سے یہیں کٹ جائے۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا اور وہ بے ساختہ سے دیکھتی گئی۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے اتنا اچھا لگ سکتا ہے؟ اس نے پہلی بار مرجان کو اپنے سامنے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی محویت اس کی آواز پر ٹوٹی تھی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ تبھی فوراً بیڈ سے اٹھی۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ پراپرٹی ہے، قریب سے دیکھ لو، وہ شرارت سے کہتا اس کا راستہ روک گیا۔ شٹ اپ، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ عجیب ترین آدمی تھا، کبھی روڈ ہو جاتا تھا، کبھی اتنا فری۔ میک می 2 قدم اس کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہٹی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ اس نے اپنے قدم نہیں روکے۔ آپ کا بخار آپ کے سر چڑھ گیا ہے، میرے حواسوں پر تو بس تم چھائی ہو۔ کانٹریکٹ میرج ہے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رک گئی۔ وہ بھی اس سے 1 قدم دور رک گیا۔ ثبوت دکھاؤ۔ اس کی بات پر اسے یاد آیا سدھا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے کانٹریکٹ کی کاپی مرجان کے کمرے سے نکالنا وہ بھول چکی تھی۔ مجھے میری فائل دیں، اس نے دانت پیسے۔ کون سی فائل؟ میرے پاس تو بس ہمارا نکاح نامہ ہے، اس نے معصومیت بھرے انداز میں کہا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے بعد اس کے کان کے پیچھے اڑ سے۔ وہ جھجک گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ اس کی بات پر وہ الماری کی طرف گیا اور وہاں سے 2 فائلز نکالی، پھر ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گئی لیکن وہ لائٹر کی مدد سے کاغذات کو آگ لگا چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے اپنے سامنے جلتے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میں نے شروع کیا تھا اور میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ آپ یہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میرا اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی غرائی۔ مرجان نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ جتنا مرضی غصہ اتار لو، جو سیکیورٹی چاہتی ہو دے دوں گا، لیکن ایک موقع کا میں مستحق ہوں۔ آرام سے سوچ سمجھ لو، میں 1 ہفتے کے لیے کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہتا جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے گال تپتے رہے اور لال ٹماٹر ہو گئے۔ کانٹیکٹ اس کی ذہن سے نکل گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ بیمار تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن ایک بھی قدم آگے بڑھنا نہ پایا، حتیٰ کہ اس کی گاڑی اس کی آنکھوں کے سامنے گھر سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے گھنٹے بعد
इसे फ्लावर्स रिसीव हुए थे। मुलाजमा का कहना था सिक्योरिटी गार्ड ने मरजान के कहने पर रिसीव किए हैं। इसने इसे ऑर्डर किसने किया था वो जानती थी। वो बहुत बड़ा गुलदस्ता था जो मुलाजमा अभी अभी रख कर गई थी। इसमें गुलाब थे। इसने इनकी महक सांसों में उतारी। वो बिल्कुल ताज़ा थे। इनके दरमियान एक छोटा सा कार्ड था। इसने 2 उंगलियों की मदद से वो बाहर निकाला। इसके ऊपर लिखा इबारत देखकर न जाने कि उसके गाल दहक उठे। मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट। इसका स्लैंग मीनिंग आई लव यू था। वो जानती थी। चाहे जाने का एहसास बहुत अनोखा था। वो ना चाहते हुए भी डगमगाने लगी। इसके नीचे 4 अल्फाज पर मुश्तमिल एक और लफ्ज़ था, फॉर LOML। इसके बारह इसकी अब की बार वो गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। अगर मरजान इसके सामने होता तो वो एक बार फिर अपना दिल हार बैठता। इसे मालूम नहीं था लेकिन इसके लबों पे बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। दिल भी अलग लय पर धड़क रहा था। अब इसकी तवज्जो मोबाइल ने अपनी जानिब मबजूल की थी। इसने देखा मोबाइल पर मरजान का मैसेज जगमगा रहा था। मैं चाहता हूँ तुम फुर्सत से बैठकर बस मुझे सोचो। उस समझ न पाई वो क्या सोचने को कह रहा है, इसको या इसके फैसले को, लेकिन दोनों सूरतों में दिलो दिमाग में तो बस इसी का ख्याल था। आज मरजान को गए दूसरा दिन था। इन दिनों में इसने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज लाजमी किया था। इसने कॉल भी की थी लेकिन मिरहा ने नहीं उठाई। वो बाथरूम से निकलकर बेडरूम पर बेड पे बैठी। देखा वो दोबारा मरजान की मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। वो अभी इसी कश्मकश में थी, इसे कॉल बैक करे या रहने दे। एक बार फिर फोन रिंग होने लगा। चंद रिंग्स के बाद इसने कॉल उठा ली लेकिन खामोश रही। तुमने कसम खाई है मुझे तड़पाने की, वो कुछ हल्की से पूछ रहा था। मैंने क्या किया? वो अनजान बनी। इंस्टाग्राम पर तुम स्टोरीज लगा सकती हो, अपने नए नॉवेल्स की अपडेट दे सकती हो, बस एक मेरे मैसेज और कॉल्स का जवाब नहीं दे सकती। वो लब दबा गई। इसे नहीं मालूम था मरजान ने इसे फॉलो कर रखा है। मैं बाथरूम में थी इसलिए कॉल नहीं उठाई। न जाने क्यों लेकिन वो वजाहत दे गई। अच्छा क्या कर रही थी? इसने मौजू बदला। नोवेल पढ़ रही थी। वो पेट पर नींद दराज हो गई। मुरब्बतन तुम्हें भी पूछना चाहिए मैं क्या कर रहा था। इसने फोन कान से हटाकर घूरा। वो किस खुशी में शिकवे कर रहा था। क्या कर रहे थे आप? इसने तंज किया। तुम्हें याद? वो इसकी तंज को इग्नोर करता मुस्कुराकर बोला, बहुत फजूल वक्त है आपके पास। तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं कॉल बंद कर रही हूँ। बड़ी बेमरवत हो यार। वो बना गया। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं मुझे अंदाजा नहीं था। वो अब इससे इसके नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। मेरा को नहीं अंदाजा था वो कितनी देर तक इससे बात करती रही, यहाँ तक कि वो सो गई। इसकी खामोशी महसूस करके इसने मुस्कुराहट कर कॉल काट दी। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन वो किचन में थी। मुलाजमा सारा दिन इसके पास रहती और शाम में अपने घर चली जाती थी, जबकि गार्ड हर वक्त दरवाजे पर मौजूद होता था। इसने तसल्ली कर ली घर की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। तभी वो सुकून से किचन में गुनगुनाती हुई मैक्रोनीज बना रही थी। आज मरजान को गए 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं था जब इससे इसको फूल ना भेजा हो। हर बार कार्ड पर एक ही तहरीर दर्ज होती थी, द मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट। वो हर बार नए तरीके से ब्लश कर जाती थी। नाशऊरी तौर पर वो सिर्फ इसे ही सोच रही थी। जिंदगी में पहली बार इसे घर वाली फीलिंग आ रही थी। अभी वो घर के मायने नहीं जानती थी। जब इसे किसी और को सौंप दिया गया था वहां इसे इनकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता था। शुरू शुरू में तो इस पर बेहद से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती थी लेकिन जैसे जैसे इसने शऊर की मंजिलें तय की वैसे ही इसने अपना हक लेना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया है, बेशक मुश्किलात के साथ आसानी है। ऐसे ही इसकी कई मुश्किलात के साथ आसानी भी हुआ करती थी लेकिन अब इसे एक ऐसी आज़ादी महसूस हो रही थी जो इसे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। सही मानों में इसे घर का मतलब महसूस हो रहा था। इसने मरजान के साथ कांटेक्ट किया था लेकिन इसे यहाँ सुकून क्यों महसूस होता था? मरजान भी तो बाकियों के जैसा ही एक मर्द था लेकिन इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों होता था? क्या इसे वाकई मरजान को एक मौका देना चाहिए था? दिल इकरार कर रहा था, दिमाग इनकार। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसे ट्रे में मुख्तलिफ स्नैक्स रखे। आज इसका मूवी देखने का मूड था। वो ट्रे अपने कमरे में रखकर वापस किचन में आ गई। तकरीबन 10 मिनट बाद मैक्रोनीज बिल्कुल तैयार थी। इसने प्लेट में निकाली और एक भरपूर अंगड़ाई ली। इसने इस वक्त ब्लैक ट्राउजर और पिंक कमर तक आती हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी। इसके स्ट्रेट बालों ने इसकी कमर ढकी हुई थी। वो प्लेट उठाकर मुड़ी और ये लगा था इसे झटका। सामने ही मरजान दीवार से टीक लगाए खड़ा फुर्सत से निहारने में मसरूफ था। इसने 2-3 बार पलकें झपकी। क्या वो वाकई इधर था? इसने तो 3 दिन बाद आना था। क्या हुआ? खुशी के मारे सदमा लग गया क्या? वो चलता हुआ इसके करीब आया और इसके हाथ से प्लेट पकड़कर शेल्फ पर रख दी। आपने तो 2 दिन बाद आना था।
اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ریئیکٹ کرے. تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے کام جلدی ختم کر کے آ گیا. اس نے اپنے دونوں بازو اس کے اطراف میں شیلف پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. وہ خاموش رہی. مرحا کو اس کی نظروں سے الجھن نہیں محسوس ہوتی تھی. وہ اس کے حصار میں قید تھی، بازوؤں کے بھی اور نظروں کے بھی. لیکن لمحے یوں ہی سرک گئے. مرحا نے پلکوں کو چھالر اٹھایا اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے مبہوت ہو گئے. مرجان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے اڑ سے تو وہ آکورڈ ہوتی فوراً سائڈ سے نکل گئی. اس کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے. وہ جلد از جلد اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونا چاہتی تھی. مرجان بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا. وہ اپنی پلیٹ اٹھا رہی تھی لیکن مرجان نے اس کے ہاتھ سے اچک لی. یہ میری ہے. مرحا نے مرجان کو گھورا. تم بھی تو میری ہو. وہ آنکھ مار کر لبوں سے سیٹی کی دھن بجاتا باہر نکل گیا. اس سے بہت فضول تھی. وہ دانت پیستی اپنے لیے الگ پلیٹ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئی. دروازہ کھولتے اسے ایک بار پھر جھٹکا لگا. وہ آرام سے اس کے بیڈ پر نیند درازی میکرونیز کھا رہا تھا. ارے آؤ، شرماؤ مت، بندہ بھی تمہارا ہے اور کمرہ بھی. وہ اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر بولا. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے بیڈ پر پڑی ٹرے میں اپنی پلیٹ رکھتے ہوئے جھنجھلا کر پوچھا. مریض عشق کے ہم رائٹر صاحبہ، آپ کے پاس ہمارے علاج کے لیے کوئی کتاب موجود ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا. بہت گمبھیر معاملہ ہے، آپ کا علاج کتابوں میں نہیں ملے گا. 2 جوتے پڑیں گے، عشق کا بھوت سر سے اتر جائے گا. اس نے جس انداز میں بولا تھا وہ بے ساختہ ہنس دیا. آپ کے ساتھ سے وہ بھی کھا لیں گے. وہ اس کی کلائی کھینچ کر بیڈ پر بیٹھا چکا تھا. میں سکون سے مووی دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں. اس نے جیسے گزارش کی. کس نے روکا ہے؟ دیکھ لو. مرحا نے اس سے نظریں ہٹا کر مووی آن کر لی. وہ سسپینس اور ڈیٹیکٹیو بیسڈ مووی تھی. اس کا پارٹ 1 وہ پہلے دیکھ چکی تھی اور اسے بہت پسند آیا تھا. وہ مووی دنیا کی مشہور مووی شرلاک ہومز کی چھوٹی بہن انولا ہومز پر تھی. مووی چلتے 15 منٹ ہو چکے تھے لیکن تنگ آ کر اس نے روک دی. وہ اور اس کی جانب دیکھا. مووی میرے منہ پر نہیں، سامنے چل رہی ہے، تو تم دیکھو جو تمہارا دل چاہ رہا ہے اور میں وہ دیکھوں گا جو میرا دل چاہ رہا ہے. یا اللہ، وہ سرخ پڑ گئی. اور تم لش کر رہی ہو. ہاؤ کیوٹ. مرجان نے اس کے گال کھینچے. وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی. ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے بھیجے ہوئے پھولوں کو تم اتنا سنبھال کے رکھو گی. وہ گلدستے ابھی تک کاؤچ پر رکھے ہوئے تھے. جی نہیں، آپ کی وجہ سے میں اللہ کے بنائے گئے پھولوں کو کیوں ضائع کرتی. وہ صاف مکر گئی. اچھا، تو ابھی تک سائڈ ٹیبل پہ میرے بھیجے گئے کارڈز کیوں رکھے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. پھینکنے کے لیے رکھے ہیں. وہ بجائے ماننے کے الٹا اس پر چڑھ دوڑی. اتنا سنبھال کر صدقے. وہ مسلسل اس کو زچ کرنے پر تلا ہوا تھا. وہ پھر سرخ پڑ گئی لیکن اس بار وہ مرجان سرخی شرمانے کے بجائے غصے کی وجہ سے تھی. اس نے گود میں رکھا کشن اس کی جانب دیکھا اور وہاں سے اٹھنے لگی لیکن مرجان نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی. میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، یہی رکو. اسے کہتا فوراً باہر گیا. چند لمحوں بعد وہ واپس داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا گلدستہ تھا. وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے مرجان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. مرجان نے وہ گلدستہ اس کے سامنے لا کر رکھا. وہ گلدستہ دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. اس گلدستے میں گلاب کے پھولوں کے درمیان 3 مشہور کتابیں تھیں. میں تمہارے لیے کوئی تحفہ لانا چاہتا تھا لیکن مجھے اس سے بہتر کچھ نہیں لگا، اس نے کہتا سنا تھا. اب وہ 2 انگلیوں سے ان پھولوں کو چھو رہی تھی. ان کے درمیان ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا I have come to realize that you are not just someone I want in my life, you are someone I can't imagine life without. مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ تم صرف وہ نہیں جسے میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں. تم وہ شخص ہو جس کے بارے میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مرحا نے وہ کارڈ نکالا تو ایک ساتھ ایک ربن بھی باہر آیا. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ربن کھینچا. اس ربن کا دوسرا سرا ایک ڈبی کے ساتھ بندھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ کانپے. اس سے اچھے سے اندازہ تھا اس میں کیا موجود ہوگا. اس نے ڈبی کھولے. توقع کے عین مطابق اس میں رنگ تھی، پلیٹینیم رنگ، جس کے درمیان میں ایک ڈائمنڈ تھا جبکہ باقی رنگ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے. اس کی آنکھیں جیسے چندیا گئیں. وہ بہت خوبصورت تھی. آپ نے میرے ناولز پڑھے ہیں نا؟ اس نے مرجان کو تفتیشی نظروں سے دیکھا کیونکہ اسے ملتا جلتا سین وہ اپنے ناول میں لکھ چکی تھی. بیوی رائٹر ہو اور شوہر اس کو نہ پڑھے تو یہ تو زیادتی ہوئی. ناولز پڑھ لیے، اب رائٹر صاحبہ پڑھنا چاہتا ہوں. تمہارے ساتھ تمہاری پسند کی سینز کریٹ کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ وہ دل فریب انداز میں اپنے دل کے ہاتھ میں مقام رکھ کر بولا. سوچوں گی. اس کی نظریں خود بخود چھپ گئیں. اسے اندازہ نہیں تھا مرجان اس طرح کی گفتگو بھی کر سکتا ہے.
مزید انتظار کی سولی پر لٹکنے کا ارادہ ہے؟ مریض عشق بنے ہیں، انتظار تو لازم ہے، اس نے گدا سے کہا۔ جواباً مرجان نے خالی ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس دن تمہاری اور آپی کی باتیں سن لی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا تم کن کن چیزوں سے گزری ہو، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا میری حرکت تمہیں کتنا بدن کر سکتی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ میری بہن نے ہمیشہ مجھے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، اور وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ مرحا کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، اسے اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اسے بتانے میں بہت اذیت محسوس ہو رہی ہو۔ وہ بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات میں مرحا کو دھچکا لگا، وہ تو ہمیشہ سمجھتی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں چھوٹا تھا جب میری اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، اور مرجان کی اس کو کوئی ناراضگی ہے، مرجان کی ان سے کوئی ناراضگی ہے، شاید وہ اسی لیے ان کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ یہی سمجھتی رہی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھیں، لیکن اس شخص نے کیریئر بنانے کی وجہ سے ان سے شادی نہیں کی۔ ان کے گھر والوں نے زبردستی ان کی شادی میرے پاپا سے کروا دی۔ جب میں کچھ سالوں کا تھا تب وہ شخص دوبارہ ان کی زندگی میں آیا۔ وہ ہر وقت پاپا سے لڑ کر طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی۔ جب پاپا کسی صورت نہیں مانے تو ایک دن وہ بھاگ گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں بھاگ گئی، لیکن پھر ان کی جانب سے خلا کا نوٹس ملا تھا۔ انہیں طلاق دینے پر مجبور ہو گئے تھے پاپا۔ آپ ہی میرے سے 4 سال بڑی تھیں۔ انہوں نے ہی مجھے یہ سب باتیں بتائی تھیں، ورنہ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ ایک عورت جس کے پاس ہر آسائش موجود ہو، اللہ کی دی گئی نعمتیں ہوں، اولاد ہو، چاہنے والا شوہر ہو، وہ یہ سب کچھ کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جس بچے نے یہ سب کچھ فیس کیا ہو، وہ کیسے شادی کا فیصلہ لے سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کا اعتبار کر سکتا ہے؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ میں نے صرف اسی لیے تمہیں کانٹریکٹ کا کہا تھا، میں اپنی آپی کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی تو یہ سب فیس کیا تھا۔ میرے لیے وہی میری ماں ہے جو کہتی تھی کہ عورت ہماری ماں کی جیسی نہیں ہوتی، لیکن وہ گارنٹی نہیں دے سکتی تھی۔ جب میں تم سے ریسٹورنٹ میں ملا تھا، مجھے تب تم اپنے نڈر انداز کی وجہ سے اچھی لگی تھی، لیکن میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پہلی ملاقات کی وجہ سے تمہاری امیج میرے ذہن میں بالکل مختلف تھی، لیکن تم مجھے ہر دوسرے لمحے ہی غلط ثابت کرتی رہی۔ تم مجھے پسند آ گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہو گی تو میں چھوڑ دوں گا۔ زبردستی کے رشتوں کا انجام دیکھ لیا ہوا ہے میں نے، لیکن میں تمہیں اپنی فیلنگز کا احساس ضرور دلانا چاہتا تھا، بس تم مختلف تھی۔ جب میں نے تمہاری باتیں سنی تو مجھے بالکل اپنی جیسی لگی۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ہماری منزل ایک ہی ہے، ہم اکٹھے سفر کر سکتے ہیں۔ کانٹریکٹ کی مدت 2 مہینے رکھی تھی، صرف اس لیے کہ اتنے سے وقت میں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھو تم نے پھر بھی میرے دل میں قبضہ جما لیا۔ شاید یہ نکاح کی وجہ سے تھا۔ وہ اب خاموش ہو گیا، شاید اتنی دیر بول کر تھک چکا تھا۔ مرحا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکال لیا۔ وہ چونکا، مرحا کی آنکھوں میں خوف واضح دیکھ سکتا تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا وہ دونوں ہی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ مرحا نے آگے بڑھ کے اس کی گردن میں بازو قائم کر کے اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے۔ اس کے بازو خود بخود اس کی کمر کے گرد لپٹے تھے۔ اس نے زور سے اسے خود میں بھینچ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ہاں، اس کے لیے اس کی اتنی باتوں کے بعد ایک حق ہی کافی تھی۔ مرحا کو اپنی گردن پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے کمفرٹ کرنے لگی، اپنی تھوڑی اس کی کندھے پر ٹکائے وہ دوسرے ہاتھ میں تھامے ڈیبی پر نظر ٹکائے ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کسی کے سامنے اپنا آپ کھولنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کتنی دیر ایسے گزر گئی، اب اس کے بازو اور ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں کیونکہ وہ گھٹنوں کے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مرجان، اس نے آہستگی سے پکارا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، میں دبا دوں گا۔ میرے بازو بھی کر رہے ہیں، وہ بھی دبا دوں گا۔ کمر اکڑ گئی ہے، مساج کر دوں گا۔ مرجان، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ اب کی بار وہ اس کے کان میں زور سے چیخی تو بے ساختہ پیچھے ہوا۔ آرام سے بولو، کان کے پردے کیوں پھاڑ رہی ہو؟ وہ اپنا کان سجاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اتنی دیر سے آرام سے ہی بول رہی ہوں، وہ اپنی گردن ہاتھ کی مدد سے دباتے ہوئے بولی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے رنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ہے، سوچوں گی۔ تھوڑا نخرہ دکھانا تو بنتا تھا۔ مرجان نے چند لمحے غصے سے اسے گھورا، پھر کھڑا ہونے لگا۔
وہ فوراً اس کی کلائی تھام گئی۔ رنگ تو پہنا دیں، اس نے کہہ کر لب دبائے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس بیٹھ گیا۔ مرحا نے اسے ڈبی پکڑائی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مرجان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس میں انگوٹھی پہنائی، پھر اس کے ہاتھ کی پوچھ لبوں سے چھوئی اور بلش کر گئی۔ اب آپ اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں، اس نے اپنی طرف سے اجازت دی۔ چلو ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو ہاں نہیں کی، اس لیے آپ اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی، اس نے جتا کر کہا۔ تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے کمرے میں رہ لوں گا۔ وہ بھی پھر مرجان خان تھا، اپنے نام کا ایک ٹھٹائی سے کہتا ہوا نیند دراز ہو گیا۔ مرجان، اتنے پیار سے نہ پکارا کرو، میں پگھل جاتا ہوں، یا اللہ مجھے صبر دے۔ چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سافٹ ویئر انجینئر، مائی نیم از مرجان، یو کین کال می جان۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ فلرٹ مت کریں۔ اس نے اسے گھورنا چاہا لیکن بری طرح ناکام رہی۔ حلال فلرٹ ہے، حق رکھتا ہوں، اس نے جتایا۔ میرا نے ابرو اچکایا۔ شوہر نہیں، دوست بننے کی بات ہوئی ہے۔ جواباً اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ تھوڑی بے ایمانی چل سکتی ہے، اس نے عادتاً اپنی بیئرڈ مسلی۔ آئی ایم رائٹر، مائی نیم از میرا مرجان خان، یو کین گوگل می، اس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے ادا سے کہا۔ اور پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ وہ دونوں آج پھر سمندر کے کنارے گئے تھے۔ اس بار میرا نے فرمائش کی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر جانب چاند نے اپنی چاندنی بکھیری ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ دونوں واک کر رہے تھے۔ میرا فرسٹ امپریشن کیا تھا؟ چلتے چلتے مرجان نے اس سے پوچھا۔ ججمنٹل اور بدتمیز، اس نے بے ساختہ کہا تو وہ رک کر خفیصے سے دیکھے گیا۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے، اور میری سوچ غلط بھی نہیں تھی، آپ واقعی ججمنٹل ہیں اور تھوڑی تھوڑی بدتمیز بھی۔ وہ دوبارہ بولی۔ تم میرے منہ پہ میری بے عزتی کر رہے ہیں؟ وہ خفا ہوا۔ آپ نے خود ہی پوچھا تھا، وہ کندھے اچکا گئی۔ اور میں آپ کو کوئی پینڈو سے لڑکی لگی تھی جو آپ کی کلاس میں موو نہیں کر سکتی تھی؟ اور اس کی بات اچکتی ہوئی بولی۔ تم نے سن لیا تھا؟ وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ جی، اور میں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا۔ مجھے آپ کے نہیں، آپ کو میرے معیار پہ اترنے کی ضرورت تھی، اس نے جتایا۔ اب وہ ریت پر بیٹھ گئے تھے۔ ارہا نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یقین مانو، مجھے لگا تھا کہ تم بھوکے کے ساتھ رنگ بھی میرے منہ پہ مار دو گی۔ وہ ہنس پڑا۔ ارادہ تو کچھ یہی تھا، لیکن پھر میں نے ترس کھا لیا۔ اس کا اندازہ احسان کرنے والا تھا۔ صدقے میڈم، ہم آپ کے یہ احسان کیسے اتاریں گے؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ بس اپنی زندگی میں کبھی میری اہمیت نہ کم کیجیے گا، نہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اس مرجان کے ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھیں۔ تم نے مجھے ایک اور موقع کیا سوچ کر دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میرا جتنے مردوں کے ساتھ رشتہ تھا، کسی نے بھی مجھے تحفظ فراہم نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ میں نے ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کیا ہے، اس لیے مجھے لگا آپ کو ایک موقع دینا چاہیے۔ دوسرا تو ٹوٹے دل ایک دوسرے کا مرہم بن سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیل کر سکتے ہیں۔ جواباً مرجان نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا محافظ بنا رہوں گا، میں مرجان کا تم سے وعدہ ہے۔ آج وہ دونوں شاپنگ پر آئے تھے، کیونکہ بڑی عید آنے میں چند دن باقی تھے۔ ان کو شاپنگ کرتے بہت وقت گزر گیا۔ مرجان نے اس کے لیے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس لیا تھے۔ وہ ایک شاپ میں مرجان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زیادہ بیگز ہونے کی وجہ سے ان کو گاڑی میں رکھنے گیا تھا۔ اس نے فلورل پلین ٹرانک فراک پہن رکھا تھا، گلے میں اسکارف ڈالے وہ مصروف انداز میں ہینگرز آگے پیچھے کر رہی تھی۔ جب کسی کے پکار پر وہ پلٹی، سامنے ہی منیب کھڑا تھا۔ اس کی رنگت ایک دم پیلی پڑی۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ مرجان فوراً آ جائے۔ میری بات سنو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز یہاں سے جائے۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی، ساتھ ہی اس نے مرجان کا نمبر ملانا چاہا۔ منیب نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ کے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ جواباً مرحا نے کھینچ کر زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، اور پھر مرحا کو نہیں معلوم تھا کیا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے منیب کو زمین پہ گرا ہوا پایا تھا اور مرجان اس کے اوپر تھا۔ اس کا گریبان تھامے وہ مسلسل اس کے چہرے پہ مکے مار رہا تھا۔ ورکرز نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو چھڑوایا، لیکن تب تک مرجان اسے ادموا کر چکا تھا۔ جیسے تیرے بھائی کو جیل کی ہوا کھلائی ہے، اب تیری باری ہے۔ مرجان نے پولیس کو بلا لیا، لیکن مرحا حیرت زدہ تھی۔ اس کی بات کا کیا مطلب تھا؟ تم ٹھیک ہو؟
وہ اس کا چہرہ تھامے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آتی منیر کو لی جا چکی تھی۔ وہ دونوں گھر کے لیے واپس نکل آئے۔ سارے راستے مرجان دانیال سے بات کرتا رہا، تب اسے پتہ چلا مرجان ان دونوں بھائیوں کے نام پہلے ہی FIR کٹوا چکا تھا۔ انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اسے گھر چھوڑ کر وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ وہ گارڈن میں کھڑی گملوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہاں اس نے ہی رکھوائے تھے۔ اسے اپنے حساب سے گارڈن کو سجا لیا تھا۔ مرجان نے اسے کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ اس کی توجہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی نے کھینچ لی۔ مرجان 2 گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن سے آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اتنی گرمی میں کیوں کھڑی ہو؟ اتنی سی گرمی مجھے پگھلا نہیں دے گی۔ میں آپ کی طرح نازک نہیں ہوں۔ اس نے طنز کیا۔ مرجان کے ہر وقت AC میں رہنے والی عادت اسے بری لگتی تھی۔ جواباً مرجان نے گملے میں سے ایک پھول توڑا، اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کے گال کو لوگوں سے چھوتا پیچھے ہو گیا۔ اس کے گال گلابی پڑ گئے۔ ان پھولوں کے معنی لگتے ہیں تمہارے طنز۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ گرمی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مرجان، آپ نے مال میں کیا بات کی تھی؟ اس نے اس کی بات کو اگنور کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اسے صوفے پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ جو 4 لڑکے گھر میں گھسے تھے انہیں حمزہ نے بھجوایا تھا۔ اس کی بات پر میرا کو شوق لگا۔ وہ خود باہر کھڑا تھا لیکن وہ پکڑا گیا۔ اس کے بھائی نے پیسہ دے کر اسے نکلوا لیا۔ اب وہ ملک سے باہر ہے لیکن پولیس کے ہاتھوں اس کی جو چترال کروائی ہے وہ زندگی میں کبھی پاکستان واپس رخ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ میں نے احتیاطاً دوسرے بھائی کا نام بھی لے لیا تھا اور دیکھو بالکل ٹھیک کیا تھا۔ آئندہ کوئی بھی تمہیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تھینک یو۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ تم نے اپنی کوکنگ اسکلز مجھ سے چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ ضرور جناب، آج بڑی عید تھی۔ وہ شیشے کے سامنے جویلری پہن رہی تھی جب مرجان کمرے میں آیا۔ وہ نماز پڑھتے دانیال کے ساتھ چلا گیا تھا اور اب واپس آیا تھا۔ اس نے بلیک کرتا شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی۔ بالوں کو ایسے بکھرا چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے بال سلکی تھے تبھی ماتھے پر گرے تھے۔ وہ اس کو شیشے میں دیکھتی مسکرائی۔ عید مبارک۔ مرجان نے اس کے قریب آ کر اس کے آگے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بڑھایا۔ وہ مسکرا کر تھام گئی۔ غیر مبارک۔ اس نے گلدستہ سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے گلے ملی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن مرجان نے اس کے کمر کے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور مسکرا دی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے لکھنؤ تک چھوٹا بلیک فروک پہن رکھا تھا جس کے بازو گلے سے گولڈن ٹچ کے تھے۔ بالوں کو کرس کیا ہوا تھا۔ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل اور لبوں پر ڈیپ ریڈ لپس لگائی ہوئی تھی۔ میری لگ رہی ہو؟ اس کی بات پہ وہ ہنس پڑی۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ اس نے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کہہ رہی ہے تو لگ ہی رہا ہوگا۔ وہ اس کے نوز رنگ لوگوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ کب سے اسے ٹیکٹ لے رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے گال گلابی ہو گئے۔ میری عیدی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گھائل کیے۔ اس عید پر کون سی عیدی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہماری تو پہلی عید ہے نا۔ میری عیدی بنتی ہے۔ اس نے اپنا راز پیش کیا۔ ایک شرط بھی ملے گی۔ شرط کیسی؟ بدلے میں مجھے اظہار چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے کیا۔ جب محبت ہوگی تب کر دوں گی، وہ کہتی مڑ گئی۔ مرجان نے اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہنایا ایئرنگ۔ اور یہ کب ہوگی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی وہ سیریس رہے۔ اوکے، میں ویٹ کروں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ماتھے کو چھوتا پیچھے ہو گیا۔ چلیں، آپ ہی ویٹ کر رہی ہوں گی، میرا نے کہا۔ 1 منٹ۔ وہ مڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں جھک کر ایک ڈبی نکالی۔ ساتھ ہی اوپر ایک شاپر تھا، وہ اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ وہ لمبی ڈبی اس کے آگے بڑھائی۔ عیدی میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، کھولو اسے۔ اس کے کہنے پر اس نے ڈبی کھولی۔ اس میں ایک ہارٹ شیپ کا لاکٹ تھا جس پر مرحا مرجان خان کندہ تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اسے واقعی بہت پسند آیا تھا۔ مرجان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تھاما۔ وہ اس کی جانب پشت لے گئی، اس کے بال ہٹا کر لاکٹ پہنانے لگا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ آگے باندھتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا دی۔ اچھا لگ رہا ہے۔ اب ویٹ، ایک اور چیز بھی ہے۔ اب اس نے شاپر سے گجے نکال کر باری باری اسے پہنائے۔ اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومے۔ چلو چلیں، اس سے پہلے آپ ہی کی کال آ جائے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر موڑنے لگا لیکن اس کی پکار پر رک گیا۔ مرجان، جی میری جان، حکم۔ اس نے دلفریب انداز میں قدر جھک کر کہا۔ مرحا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، چند لمحے رکی، چند سانسیں چھوڑی اور پھر بولی، میری زندگی کی کتاب آپ کے بغیر نامکمل ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم مل کر اس کہانی کا خوشگوار اختتام کریں۔ سرمئی آنکھیں
बुरी आंखों में अपना इस देख के धड़कते दिल से कहा, वाई नॉट, इसके नज़दीक इससे ज़्यादा खूबसूरत इज़हार नहीं हो सकता था। मिर्जा ने इसकी कमर के घिर बाजू घायल करके इसे ज़मीन से उठाकर घुमाया और खिलखिलाई। इसी खिलखिलाहट के साथ में मिर्जान की हंसी भी शामिल हो गई। ख़त्म शुद। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब